اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء دین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں مل کے سارے حضرات۔ سامعین محترم اکرامی، آواز کا شاید میرا خیال ہے کچھ مسئلہ ہے، کچھ دیکھیں اگر آواز بہتر ہو سکتی ہے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے گا آپ حضرات۔ ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ عزیز و بزرگوں، آپ کے سامنے 3-4 روز سے اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور اس کے ذیل میں نے گزارش کیا تھا کہ اس اللہ کا کرم کہ اس نے دین جو ہے وہ خود وضع کیا، اور دین خود بنانے کے بعد اس نے اپنے حبیب کے حوالے اس دین کو کر دیا ہے، اور اپنے حبیب کو وہ مرتبہ عطا کیا، اس کو ایسی عظمت، ایسی فضیلت، ایسا درجہ اس اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس سے نبوت کو سلب کر لے گا۔ اگر کوئی رسول ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو اللہ اس سے بھی نبوت اور رسالت کو سلب کر لے۔ یہ وہ عظیم نبی ہے کہ جس کے امتی ہونے کے لیے دوسرے نبی دعائیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ کہ آواز کو کچھ بہتر کریں، آواز نہیں، یا وہ جو شاہ صاحب اگر ہیں تو ان کو بلا لائیں، آواز مسئلہ کر رہی ہے، بلکہ صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ جیسے پہلے تھی اسی طرح سے دوبارہ واپس کر دیں اس کو، یہ گونج پیدا ہو رہی ہے، اور یہ پنکھا بھی اگر میرے اوپر جو ہے یہ بند کر دیں، شاید اس سے بھی آواز کچھ بہتر ہو جائے۔ بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات۔ تو بہرحال میں گزارش کر رہا تھا آپ کے سامنے، آپ ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی رہنے دیں، کہ اللہ نے اپنا دین جو ہے اپنے حبیب کے حوالے کیا، اور کائنات میں ان کو سب سے بلند تر بنایا۔ پیغمبر خدا کے القابات میں سے مختلف القابات ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ حضور ہیں، سرکار ہیں۔ ان القابات میں سے ایک لقب ہے ختمی مرتبت۔ ختمی مرتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس پہ مرتبوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، یعنی کوئی مخلوق ہو اور وہ اس سے بلند تر ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں اس ذات کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور اسی لیے میں نے گزارش کیا کہ یہ وہ عظیم نبی ہے کہ اگر کوئی نبی آ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی نبوت کو سلب کر لے۔ کوئی رسول ہو کے کہے کہ میں تجھ جیسا ہوں تو اللہ ان کی رسالت کو سلب کر لے۔ اور یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے کہ ایک صاحب پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور کہیں سے وہ تورات کے اوراق لے آئے، اور سوچنے لگے کہ محمد عربی روزانہ ہمیں قرآن سناتے ہیں، روزانہ وہ گفتگو کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، چلو تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، میں کہیں سے اوراق لے آیا ہوں، آج میں پڑھتا ہوں اور وہ سنتے ہیں۔ پیغمبر خدا کے سامنے آ کر تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور تورات کے صفحات پہ نگاہ ہے مگر پیغمبر کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، اور وہ جوں پڑھتے چلے گئے، جوں پڑھتے چلے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے ان اوراق کو پڑھا، پیغمبر خدا کے چہرے پہ جلال آنا شروع ہوا، اور جب وہ اپنے تمام اوراق کو پڑھ چکے تو پیغمبر خدا نے دیکھ کے کہا اوہ بندہ خدا،
تجھے پتہ نہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی تلاوت کرتا ہے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تلاوت کرتا ہے، محفوظ کے ہوتے ہوئے محرف کی تلاوت کرتا ہے کہ قرآن جسے اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے ہوتے ہوئے تحریف شدہ کی طرف جاتا ہے۔ پھر پیغمبر خدا نے وہ ارشاد فرمایا قسم با خدا اگر آج وہ موسیٰ کہ جس پہ تورات کا نزول ہوا، اگر وہ موسیٰ دنیا میں آ جائے اور وہ میری رسالت کی گواہی نہ دے، اللہ اس سے رسالت کو سلب کر لے گا۔ تو لہٰذا پیغمبر خدا کی شان کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا لطف کہ اس نے دین جو ہے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا، اپنے حبیب کے حوالے کیا۔ پیغمبر خدا کو حکم ہوا پیغمبر خدا کو کہ آپ بلا کم و کاست اس دین کو امت تک پہنچا دیں، بغیر کمی بیشی کے امت تک پہنچائیں، اور امت کو یہ حکم ہوا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اس کی طرف توجہ کرو، کسی اور بات کی طرف نہیں جانا۔ اور میں نے گزارش کیا تھا کہ جو پیغمبر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ہر خیر سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو پیغمبر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ جنت سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو پیغمبر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ رضائے پروردگار سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فکر پھر خطا نہیں کرتی ہے۔ جب بندہ پیغمبر سے وابستہ ہو جائے تو اس کی فکر خطا نہیں کرتی، وہ غلطیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ اس کی فکر بھی خطا نہیں کرتی اور اس کی زبان بھی خطا نہیں کرتی ہے۔ وہ کام کرتا ہے تو وہ کہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو وہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ آواز کو ایسے ہی رہنے دیں، کم زیادہ نہ کیجیے گا۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے۔ صلی اللہ۔ میرے بھائیو، ان ہستیوں سے وابستہ ہونا ہے تاکہ ہماری فکر بھی محفوظ ہو اور ہم گفتگو بھی اس انداز سے کریں کہ جیسے پیغمبر خدا جو ہیں وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ ممبر جو لگا ہے جسے ممبر حسین کہتے ہیں، جس پہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اگر بندہ پیغمبر سے وابستہ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ممبر حسین فن کا ممبر نہیں ہے، علم کا ممبر ہے، یہ علم کا ممبر ہے۔ اور جب یہ مجلس حسین ہے تو وہاں پہ وہ باتیں ہوں گی جو مولا حسین نے کر کے دکھائی ہیں یا مولا حسین نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ممبر جو لگا ہے تو اس لیے تاکہ دین لوگوں تک منتقل کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ علم کی جو اہمیت معصومین کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، خدا کی قسم علم کی جیسی اہمیت اس گھرانے نے بتائی ہے، کائنات میں کوئی اور ایسا علم کو اجاگر نہیں کر سکا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ ناز اور فخر نہیں کیا ہے، حالانکہ امیر المومنین کی شجاعت ہو، صحابت ہو، عبادت ہو، ہر ایک چیز جو ہے وہ ناز کے قابل ہے، مگر امیر المومنین کی طرف منسوب جو اشعار ملتے ہیں تو امیر المومنین نے کسی شے پہ ناز نہیں کیا، اگر ناز کیا ہے تو علم جیسی نعمت پہ کیا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء معلوم۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے خدایا، ہم آل محمد تیری تقسیم پہ راضی ہیں، ہم آل محمد تیری تقسیم پہ راضی ہیں کہ تو نے ہمارے دشمنوں کو مال عطا کر دیا ہے اور آل محمد کو علم عطا کر دیا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی لا یزال۔ فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد اللہ کی عادلانہ تقسیم پہ راضی ہیں
کہ جس نے دشمنوں کو مال عطا کر دیا، آل محمد کو علم عطا کر دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کی نظر میں ہم اور ہمارے دشمن برابر ہیں، کہ ایک نعمت انہیں ملی ایک نعمت ہمیں ملی، نہیں، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا جب مال بھی فنا ہو جائے گا، مالدار بھی فنا ہو جائے گا، مگر علم ایسی نعمت ہے کہ نہ کبھی علم کو زوال آ سکتا ہے نہ اہل علم کو زوال آ سکتا ہے۔ قیامت تک علم کا بھی نام رہے گا اور علماء کا بھی نام رہے گا۔ امیر المومنین نے علم جیسی نعمت پہ ناز کیا ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ معصومین نے جو علم کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کچھ نہ کچھ گوش گزار کریں۔ خدا کی قسم میری نظر میں وہ افراد جو علماء کو سننے کے لیے آتے ہیں، میں تو خیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک وقت ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے علماء، اب تو میرے جیسا طالب علم پڑھتا ہے، بڑے بڑے علماء اس امام بارگاہ میں آیا کرتے تھے، مگر سننے والے چند افراد ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کی توجہ فن کی طرف زیادہ تھی، علم کی طرف کم تھی۔ اور ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے، سید سعادت حسین شاہ صاحب، اور میں حیران ہوں قسم باخدا 100 سال کے قریب انہوں نے زندگی پائی ہے، 100 سال میں بھی ان کا جذبہ جوانوں سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ پریشان نہیں ہوتے تھے کہ وہ علم کے لیے علماء کو لے کر آتے تھے اور وہ لوگوں سے سامنے بیان کرتے تھے، اور پھر ماحول کچھ نہ کچھ بدلا ہے، اور اب آپ جیسے افراد میرے جیسے طالب علم کی خشک باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں، تو میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے علم کی طرف آ جانا۔ اور معصومین نے جو کچھ علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، معصومین کے فرامین کو دیکھیں، جہاں تک میری تحقیق ہے کہ معصومین کے فرامین جیسے علم کے بارے میں ملتے ہیں شاید ہی کسی اور چیز کے بارے میں ملتے ہوں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا مجمع ہے، روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا نے شہداء کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ کفار کے ساتھ جنگ احد کے لیے نکلنا ہے تو ظاہر ہے کہ جون سا موضوع یا جون سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسی پہ گفتگو ہوتی ہے۔ پیغمبر خدا نے شہداء کے بارے میں اور شہداء کی فضائل پڑھنا شروع کیے کہ شہید کا یہ مرتبہ ہے، شہید کا یہ مرتبہ ہے۔ پیغمبر خدا نے شہداء کے فضائل کو جب بیان کیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دنیا والوں یاد رکھو کہ اللہ نے ہر نیکی سے بڑی نیکی دنیا میں پیدا کر رکھی ہے۔ ایک نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی ہے، پھر اس سے بڑی نیکی ہے، پھر اس سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی جو ہے وہ بنائی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کی راہ میں شہادت کو قبول کر لیتا ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہوا کرتی، یعنی اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، تو اس کی فضیلت سب سے بڑھ کے ہے۔ اور بلکہ اس کے ذمہ اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتا ہے کہ اس نے اپنی جان میری راہ میں قربان کر دی۔ پیغمبر خدا نے شہداء کے فضائل پڑھنا شروع کی، اب جذبہ پیدا ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ شہید ہونا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ جب ہر بندہ اس طرف متوجہ تھا نا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بڑی نیکی ہے، تب کائنات کی رحمت نے ارشاد فرمایا اگر تم سمجھ رہے ہو کہ شہید ہونا کائنات میں سب سے بڑی نیکی ہے تو اب میری بات سنو، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ فرمایا شہید ہونا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، مگر علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے لہو سے افضل ہوا کرتی ہے۔ علماء کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے لہو سے زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ پھر دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو بندہ دنیا میں کسی ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہے کہ جو دنیا میں رہ کے جنتی ہو چکا ہے، وہ ایسے بندے کی زیارت کرے جو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے دروازوں پہ جاتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے دروازوں پہ جاتا ہے، اللہ جہنم سے دنیا میں آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو بندہ کسی عالم کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ابھی وہ عالم کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا،
علم کا کوئی لفظ سنتا نہیں، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادتوں کو رقم کر دیتا ہے، کہ جس نیت سے یہ آ رہا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے ممالک کے صدور آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں، یا کوئی بڑا منصبدار آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی عزت اور تکریم کے لیے ان کے قدموں کے نیچے قالین بچھائے جائیں، ریڈ کارپٹ جو ہے، سرخ رنگ کا قالین جو ہے وہ بچھایا جائے۔ اور اگر کسی کے قدموں کے نیچے قالین نہیں بچھایا جاتا تو وہ اپنی حتک محسوس کرتا ہے کہ عزت اس کی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے قالین بچھایا جائے۔ بس میں یہی کہا کرتا ہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے دنیا کا قالین بچھ جائے وہ عزت دار بن جاتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھا دیں وہ کتنا بڑا عزت دار ہے۔ تو اس بنا پر میرے بھائیوں موضوعات ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کریں، آپ تک اہل بیت کا کوئی ایسا پیغام پہنچائیں کہ جس سے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی ہو اور خود میری زندگی میں بھی کچھ تبدیلی ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں علم نہیں آیا اس منبر پر، بہت کم لوگ ہیں جو علم جو ہیں وہ لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ دعویٰ ہے میرا کہ بہت کم لوگ ہیں جو علم کی وادی میں گھومتے ہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ کچھ بتایا گیا ہوتا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا معصوم کا فرمان کہتا ہے تو پھر ہماری مسجدیں بھی ویسے آباد ہوتی جیسے ہماری مجلسیں آباد ہیں۔ مسجدوں کا آباد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنے والوں نے اپنی مرضی کی چیزوں کو بیان کیا ہے، محمد و آل محمد کے دین کو بیان نہیں کیا۔ خدا ہم تمام کو سیرت معصومین کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس میرے بھائیو یہ تمہید میں نے بیان کی، اور کل میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی کچھ تفسیر شروع کی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، پہلی چیز جو خسارے سے نکالتی ہے وہ ہے ایمان لانا۔ اور گزارش کی تھی کہ ایمانیات کی دنیا میں سب سے پہلے اس اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جو محمد و آل محمد کا بھی خالق ہے اور پوری کائنات کا خالق بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایمان اس طرح سے کہ جیسے محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان اور معرفت کے لیے معصوم کا فرمان میں نے کل پڑھا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ معرفت خدا مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ یہ نہ مانے کہ اس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں اور اس کی صفات جیسی کائنات میں کسی کی صفات نہیں ہے۔ ایسا عالم جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا، ایسا قادر جو کبھی قدرت سے جدا نہیں ہوتا، ایسا حی جو کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوتا، ایسی ذات کہ جس کے فضائل کبھی کم نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی اس کی ذات جیسی کائنات میں ذات نہیں ہے۔ اس سورہ جسے سورۃ العصر کہا گیا، یہ اللہ نے انسان کے لیے ایک پورا منشور بیان کیا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کے زندگی کو گزارنا کیسے، منشور ہے پورا کا پورا انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ ایک فضیلت مجھے یاد آ گئی معصوم کا فرمان، تو میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یہ وہ عظیم سورہ ہے کہ جسے جب اللہ نے نازل کیا تو روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس سورہ کو نازل کیا تو اللہ نے اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو نازل کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اس سورت کی اللہ کی نگاہ میں عزت کتنی ہے۔ اس سورت کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ العصر اور سورہ اخلاص، دو سورتوں کا امام نے نام لیا،
فرمایا جو بندہ سورۃ العصر اور سورہ اخلاص کی دن میں تلاوت کرے اللہ 8 دن تک اس کو ہر فتنے سے نجات دے گا، چاہے وہ دجال کے ظہور کا فتنہ کیوں نہ ہو۔ سورہ اخلاص اور سورۃ العصر، جو بندہ ان صورتوں کی تلاوت کرے اللہ ان صورتوں کے صدقے میں اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے نجات دے گا، چاہے وہ فتنہ دجال کا کیوں نہ ہو۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، غور کریں ان صورتوں میں۔ ایک ہے سورۃ العصر، پہلی سورہ سورۃ العصر، میں کہتا ہوں کہ یہ سورہ کل کے آنے والے دجال کا بھی مقابلہ کر رہی ہے اور آج کے بھی ہر دجال کا مقابلہ کر رہی ہے، کہ اس سورہ کو پڑھو کہ انسان کی کامیابی کا مکمل منشور ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ جو ایمان لائے، اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لائے کہ اس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں ہے، اس ذات جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اللہ کے سجدے بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس اللہ کا سجدہ شروع کر دیتے ہیں، اب اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بار بار سجدہ کرتے ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ امام کو اور کوئی کام نہیں آتا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کی طرف اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ ایسے افراد اللہ کی ذات کو سمجھتے ہی نہیں، وہ قادر مطلق بھی ہے اور کمال مطلق بھی ہے۔ جس کے سامنے جعفر صادق جھکتا ہے وہ قادر مطلق بھی ہے اور کمال مطلق بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کمال مطلق کے سامنے جھکنا عیب نہیں ہوا کرتا، فضیلت بن جایا کرتا۔ اس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اس اللہ جیسا نہیں، نہ ذات جیسی کسی کی ذات اور نہ صفات جیسی کسی کی صفات ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ چند جملے میں آج ہی ان کا فرمان پڑھ رہا تھا، تو میں وہ امام کے جو جملے ہیں وہ میں تحریر بھی کر کے لایا ہوں، کہ جس سے میری تو معرفت میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں گنا اضافہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایمان کیسے رکھنا ہے، کہ دنیا کی کسی بھی ذات کے مقابلے میں اس کے لا کے دیکھو تو خدا کی ذات کیسی ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یا من لا یرغب فی الجزاء، اے میرے خدایا تو وہ ذات ہے جو احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا۔ جب بھی کائنات میں کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ کسی ماں باپ سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد کی پرورش اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی ہماری خدمت کریں گے۔ یا من لا یرغب فی الجزاء، اے وہ ذات جو احسانات کا بدلہ نہیں چاہتی۔ یا من لا یندب علی العطا، فرماتے ہیں اے وہ ذات جو بے حساب عطا کرنے کے بعد کبھی نادم نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو 500 دے دیا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور صاحب آگے تو بندہ کہتا ہے او ہو اس کو 200 ہی دے دیتے تو اچھا تھا۔ اے وہ ذات جو بے حساب عطا کرنے کے بعد کبھی شرمندہ اور نادم نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں یا من لا یکافی عبدہ علی الصبا، اے وہ ذات جو لوگوں کے عملوں پہ نپا تلا اجر نہیں دیتا ہے، بے حساب اجر عطا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھ کے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ وہ ذات ہے کہ جس کی بزرگی کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ذات کہ جس کی بزرگی کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی فرما روائی کی مدت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ پوری کائنات کو ازل سے لے کر ابد تک پال رہا ہے مگر اس کے خزانوں میں کبھی کمی آ نہیں سکتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ 7 ارب انسان ہو گئے، 8 ارب انسان ہو گئے، مگر اس نے نظام ایسا پیدا کیا ہے کہ کھربہا انسان بھی ہو جائیں رزق سب کا پیدا کر رکھا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو توکل نہیں کرتے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں کوئی ایک ذرہ نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو جائے، اور کوئی ایک مکوڑا نہیں کہ جس کے رزق کا انتظام اس نے نہ کر رکھا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر توکل کو سیکھنا ہو نا، انسانوں کو جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اگر توکل کو سیکھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ پرندوں سے توکل کو سیکھا کرو۔ توکل جو ہے وہ پرندوں سے سیکھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ پرندے جب صبح دانہ دنکا چگنے کے لیے جاتے ہیں، سارا دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں، جب رات کو گھونسلوں میں جاتے ہیں کسی پرندے کے چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، اس لیے انہیں یقین ہے کہ جس اللہ نے آج رزق عطا کیا ہے کل اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہونے والی۔ اور بابا بلے شاہ نے مولا علی کے اسی فرمان کو نظم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کر دے نے، آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کر دے نے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او بھکھے مردے نے۔ آسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کر دے نے، نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او بھکھے مردے نے۔ کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے۔ رزق کا انتظام اس اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور میرے بھائیو، تیسری چیز، پہلی یہ کہ اس کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں ہے، اس کی صفات جیسی کائنات میں کسی کی صفات نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے افعال جیسا کائنات میں کسی کے افعال بھی نہیں ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اور جس طرح سے وہ کرتا ہے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے افعال جیسا کائنات میں کسی کے افعال نہیں۔ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ کہ بندہ ایمان رکھے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو وہ ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اس خدا کی شان تو یہ ہے کہ جب کچھ بھی کرنے کو دل چاہتا ہے وہ کن کہتا ہے، وہ چیز پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، فرمایا دنیا والوں یاد رکھو یہ کاف اور نون کن کا کلمہ جو اللہ نے ادا کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کن ہو جا اور وہ چیز ہو جائے۔ یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے کن کہنے میں وقت نہیں لگتا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کن کہنے کا بھی محتاج نہیں، ادھر ارادہ ہوتا ہے وہ چیز پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیا کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سبب کے محتاج ہیں، وہ خود مسبب الاسباب بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اور ہر نبی اس کے دروازے پہ جھکتا ہے، ہر ولی اس کے دروازے پہ جھکتا ہے، ہر مومن اس کے دروازے پہ جھکتا ہے، ہر انسان ہر مخلوق اس کے دروازے پہ جھکتا ہے، اس لیے کہ دنیا ساری مل کے اس کے خلاف ہو جائے اس کی حکومت کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اور ساری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی خدائی میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ اور یہی عقیدہ ہر نبی اور امام دنیا تک پہنچاتا رہا ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے کہا تھا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ خلق کرتا تھا، ایک وقت تھا جب وہ رزق دیتا تھا، مگر جب اس کا بیٹا عزیر پیدا ہوا اس نے سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ معصوم نے فرمایا نہیں، جو خالق کل بھی خالق تھا وہ خالق آج بھی خالق ہے، جو کل بھی مخلوق کو رزق دیتا تھا وہ آج بھی مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ابن قیامہ واسطی ایک دشمن اہل بیت ہے، اس نے امام کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کیسے امامت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کو کوئی فرزندی عطا نہیں کیا،
آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، امام بعد میں پیدا ہوئے، تو آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ امامت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ امام نے اس کو خط میں جواب لکھا۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو مجھے اللہ نے خود بتایا ہے کہ تو چند دن انتظار کر، اللہ مجھے ایسا فرزند عطا کرے گا جو حق کو باطل سے جدا کر دے گا، کہ ایسی شان عطا کرے گا کہ کائنات میں اس وقت اس جیسی شان والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، سبب اس کے سامنے مسئلہ نہیں، سبب ہمارے لیے مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ پھر امام کو ایک مومن نے خط لکھا، شادی ہوئی ہے، نام ہے اس کا خالد۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے سارے حضرات۔ امام کے گھر میں جب فرزند پیدا ہوا، جب امام پیدا ہوئے تو امام کے شیعہ نے شادی کی، 2 شیعہ ہیں، دونوں نے شادی کی۔ ایک نے امام کو خط لکھا، اور امام کو خط لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے ایک مومنہ عورت سے شادی کی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فرزند عطا کر دے، آپ میرے لیے اللہ کے حضور میں دعا فرمائیں۔ امام نے اس کو خط میں جواب لکھا کہ اللہ جب تجھے فرزند عطا کرے اس کا نام محمد رکھنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے خط کو سنبھال کے رکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ مجھے فرزند عطا کرے گا۔ جو امام نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں فرزند عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اب اس نے دوسرے مومن کو کہا جس کی شادی ہوئی کہ بھائی میں نے تو اپنا کام امام سے کروا لیا، میں نے تو امام کو خط لکھا اور امام کو کہا کہ میرے لیے فرزند کی دعا کریں، تو امام نے مجھے خط لکھا اور جواب دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرزند عطا کرے تو نام محمد رکھنا۔ اب یہ بھی گھر چلا گیا، اس نے بھی جناب جلدی کے ساتھ وہ خط تحریر کیا اور اس میں لکھا کہ مولا میں نے بھی شادی کی ہے، اللہ سے میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے فرزند عطا کرے۔ وہ کہتے ہیں امام نے مجھے جواب لکھا، یہ نہیں فرمایا اللہ فرزند عطا کرے گا، امام نے جواباً مجھے لکھا کہ بعض دفعہ اللہ کسی کو ایسی بیٹی عطا کرتا ہے جو 70 بیٹوں سے بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اور چند دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت عطا کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کر دے، جسے چاہے بیٹی عطا کر دے، جسے چاہے جوڑا عطا کر دے، اس کے سامنے سبب کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ وہ جب چاہے 100 سال کی عمر میں بھی اللہ فرزند عطا کر سکتا، جسے چاہے بڑھاپے میں عطا کر دے اور جسے چاہے بغیر شوہر کے فرزند عطا کر دے اور جسے چاہے ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، سبب کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، صلی اللہ محمد، اور جب بھی کوئی کام ہو تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس اور امام کو آ کے کہنے لگا کہ مولا ہمارے علاقے میں طبیب جو ہیں وہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، جب ان کے پاس جائیں تو بندے کو شفا ملتی ہے، لیکن مسلمان طبیب جو ہیں وہ اتنے کام کے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی آج والے ہی حالات تھے، یعنی آج بھی اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب یا ان کو انگلینڈ لے جاؤ یا ان کو امریکہ لے جاؤ، کہ یہ یہودی اور عیسائی ہمارے علاقے کے وہ طبیب بڑے اچھے ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہم ان سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں؟ امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا ہاں ان سے تم اپنا علاج کروا سکتے ہو، مگر تمہارے ذہن میں یہ مسئلہ صاف ہونا چاہیے کہ دعا دینا اس یہودی کا کام ہے، شفا دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ شفا دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اس اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جو کائنات میں جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ برحق کر رہا ہے، وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، جو وہ کرتا ہے اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں، جو وہ کرتا ہے وہ برحق کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر
اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر کو رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر کو رکھا ہو۔ جو وہ کرتا ہے وہ برحق کیا کرتا ہے، اور جو نظام وہ چلا رہا ہے یہ ایمان رکھو کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں چلا رہا۔ اور خود قرآن میں کہتا ہے کہ حل تری من فطور، کیا میری بنائی ہوئی چیزوں میں کبھی کوئی فرق محسوس کرتے ہو؟ کیا میرے نظام میں کبھی کوئی نقص تلاش کرتے ہو؟ فرجع البصر، اپنی نگاہ کو دوڑا، ثم مرجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑا، بار بار نگاہوں کو دوڑا کے تھک کے تیری نگاہ واپس آ جائے گی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کبھی کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتا، کہ جو کر رہا ہے وہ برحق کر رہا ہے، اور جیسا کر رہا ہے اس کے عمل پہ کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، دو جملے مصائب کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اسی دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اور کل بیان کیا تھا کہ مولا حسین مدینہ سے مکہ آ گئے، اور مکہ سے پھر جو ہے وہ مولا حسین ایک وقت آیا کہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر خدا کا ایک بوڑھا صحابی ہے، نام ہے سال ابن سعد ساعدی، سال نام ہے، پیغمبر خدا کے ضعیف صحابی ہیں، بوڑھے ہیں، یہ بھی مولا حسین کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے۔ لیکن میرے بھائیوں، روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین بدے ہوئے احرام توڑ کے چلے گئے ہیں، یہ اپنے ذوف کی وجہ سے نہیں جان سکے کہ مولا حسین جو ہیں وہ رخصت ہو گئے، چونکہ سنتے بھی اونچا تھے اور دیکھتے بھی کم تھے، اس لیے روایت کہتی ہے کہ یہ پیغمبر کا بوڑھا صحابی حج کرتا رہا ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ زہرا کا لال جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور جب حج کر لیا تو روایت کہتی ہے کہ حج کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں نے بیت اللہ کا حج کر لیا، اب مجھے چاہیے کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں، اس قبلے کی بھی زیارت کروں، اس قبلے کی بھی زیارت ہو گئی۔ بس عزادارو، سال کہتا ہے کہ میں یہاں سے جب بیت المقدس گیا، اس کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس شام کی طرف آیا، جب شام کو میں نے دیکھا تو شام میں عجب منظر تھا کہ لوگوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، اور لوگ ڈھول بجا رہے تھے، باجے بجا رہے تھے، اور خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ عزادارو، سال کہتا ہے کہ میں پریشان ہوا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، یہ زرق برق لباس کیسے، یہ خوشیوں کا اظہار کیسا؟ وہ کہتا ہے میں کافی دیر پریشان رہا، پھر میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اے عبد خدا، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ شام والے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ اس بندے نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو اجنبی لگتا ہے، پہلے اپنا تعارف تو کروا۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے اپنا تعارف کروایا، میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی سال ہوں، میں پیغمبر کا صحابی سال ہوں۔ جب میں نے کہا نا کہ میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی سال ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور کہا کہ سال تو پیغمبر کا صحابی ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اللہ کی نظر میں تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اے سال، بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے دعا کر کہ یہ اللہ کرے کہ یہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پہ گر جائے، اور یہ بدماش جو منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ منظر نہ دیکھ سکیں۔ عزادارو، سال پوچھتا ہے مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کیا سال تجھے پتا نہیں کربلا کے میدان میں زہرا کے لال کو قتل کر دیا گیا ہے، زہرا کے لال کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں، اور آج زہرا جائیوں کو قیدی بنا کر، ہاتھ میں رسن پہنا کر، قیدی بنا کر آج شام کے بازار میں لایا جا رہا ہے۔ بس عزادارو، سال کہتا ہے جب میں نے سنا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ بدبخت امت نے وہ پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ بس سال کافی دیر روتا رہا اور آخر میں کہتا ہے میں نے پوچھا مجھے اتنا بتا کہ میری آقا زادیاں کدھر سے لائی جائیں گی؟ اس نے اشارہ کیا کہ باب الساعات کی طرف چلا جا، وہاں سے آقا زادیوں کو لایا جائے گا۔ عزادارو، سال کہتا ہے میں جلدی کے ساتھ باب الساعات پہنچا، اور جب میں نے دیکھا تو یہ منظر پہلے سے بھی عجیب تھا، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، اور شرابی شراب کے جام اپنے ہاتھوں میں لے کر خوشیاں منا رہے تھے۔ بس عزادارو، سال کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ باب الساعات سے کچھ نیزوں نے داخل ہونا شروع کیا، کچھ نیزے داخل ہوئے، لیکن سال
سال کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ فقط نیزے نہیں تھے، ہر نیزے کی انی پہ وہ کسی نہ کسی شہید کا سر تھا، کہیں پہ قاسم کا سر تھا، کہیں پہ علی اصغر کا سر تھا۔ ان نیزوں نے داخل ہونا شروع کیا۔ سال کہتا ہے کہ میں ضبط کر کے روتا رہا، وہ کسی کو پتہ نہ چلے میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں، لیکن عزادارو سال کہتا ہے کہ ایک سر میں نے دیکھا، پھر میں برداشت نہ کر سکا، پھر میرا گریہ رک نہیں سکا۔ کون؟ کس کا سر ہے؟ علی اکبر کا سر۔ وہ میں جو پیغمبر کا صحابی تھا، ہم شکل پیغمبر کے سر کو جب میں نے نیزے کی انی پہ دیکھا میں پریشان ہو گیا۔ وہ یہ کیسی بدبخت امت ہے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا۔ وہ یہ پیغمبر کی شبیہ کا حیا نہیں کرتے۔ عزادارو سال کہتا ہے کہ یہ بھی آخری مصیبت نہیں تھی، جب نیزوں نے آنا بند ہوا تو پھر اس دروازے سے کچھ اونٹوں نے داخل ہونا شروع کر دیا۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر اونٹ کی پشت پہ وہ کوئی نہ کوئی مستور سوار ہے، لیکن میں جرت نہ کر سکا، میں آگے نہ بڑھ سکا۔ اور یہ تو میری آقا زادیاں ہیں، میں ان سے کیسے بات کروں؟ عزادارو سال کہتا ہے کہ میں نے اونٹ پہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کیا گیا ہے، اور وہ بچی بڑی مصیبت میں تھی۔ وہ بچی اونٹ کی پشت پہ صحیح طرح سے سوار نہیں ہو سکتی تھی۔ سال کہتا ہے کہ میں نے آقا زادیوں کو چھوڑا اور میں چھوٹی بچی کے پاس چلا گیا، جا کے میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ وہ بچی مجھے بتا تو صحیح، اور تیرا مولا حسین کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ وہ بچی مجھے دیکھ کے کہتی ہے میں تو بعد میں بتاؤں گی، مجھے تو اپنا تعارف کرا، تو کون ہے جو شام کے نجس ماحول میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ وگرنہ کربلا سے لے کر شام تک کسی نے ہمیں سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ کوئی پتھر مارتا ہے اور کوئی تازیانے مارتا ہے، تو پہلا فرد ہے جو سلام کر رہا ہے۔ سال کہتا ہے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پیغمبر کا صحابی سال ہوں، تب اس بچی نے اپنا تعارف کرایا کیا؟ انا سکینہ تو بنت الحسین، میں حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہوں۔ عزادارو سال کہتا ہے اور میں نے پرسہ پیش کیا، اور میری آقا زادی تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے اور تیرے چچا عباس کا بڑا ارمان ہے، بس آخری جملہ عزادارو سال دے کے کہتا ہے پھر میں نے کہا میری آقا زادی کوئی حکم ارشاد فرمائے، کیا میں آپ کی اس بازار میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ سال کہتا ہے کہ بچی بڑی معرفت والی تھی، کافی دیر تک خاموش رہی، اور آخر میں ایک جملہ کہتی ہے سال اگر کر سکتا ہے نا تو اس شمر کو کچھ پیسے دے دے، وہ میرے بابا کے سر والا نیزہ ہم سے دور لے جائے، اس کو کہہ دے یہ پیسے لے اور میرے بابا کے سر والا نیزہ جو ہے وہ ہم سے دور لے جائے۔ عزادارو سال کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، اس بچی کو تو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور میں نے کہا او میری آقا زادی کیوں اپنے بابا کے سر کو خود سے دور کرتی ہے؟ دیکھ کے کہتی ہے سال تو جانتا تو ہے میری پھپھیاں کائنات کی سب سے بڑی شریف زادیاں ہیں، سال شمر کو پیسے دے وہ میرے بابا کے سر والا نیزہ کچھ دور لے جائے، یہ بدماش میرے بابا کے سر کو دیکھیں، میری پھپھیوں کے کھلے سر پہ نگاہ نہ پڑے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔